میرے رب نے یہ 7 آیات سورۃ فاتحہ کی اتاری ہیں، اور یہ 7 آیات سورۃ الفاتحہ پہلی صورت ہے جو مکمل نازل کی۔ اس صورت کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاتحہ بھی کہا ہے۔ اس صورت کا دوسرا نام ام القرآن بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں ایک اللہ کی طرف لوٹتی ہیں۔ اللہ ہی کی تعریف ہے، اس کے سوا کسی کی تعریف نہیں ہے۔ وہ ہدایت مانگ رہا ہے، میں نے اس کو ہدایت دی ہے۔ وہ ہدایت یافتوں کے راستے پہ چلنا مانگ رہا ہے۔ وہ انبیاء کے راستوں پہ اپنے آپ کو چلانا چاہتا ہے، میں نے چلایا اس راستے پہ۔ وہ صدیقین کے راستے کو مانگ رہا ہے، میں نے اس کو عطا کیا ہے۔ اور وہ گمراہی سے بچنا مانگ رہا ہے، تو میں نے اس کو گمراہی سے بچایا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورۃ فاتحہ جیسی سورت نہ اللہ نے تورات میں اتاری ہے، نہ اللہ نے زبور میں اتاری ہے، نہ اللہ نے انجیل میں نازل کی ہے، اور نہ میرے رب نے اس جیسی کوئی دوسری سورت خود قرآن کریم میں نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب کو نازل فرمایا، قرآن کو نازل فرمایا۔ ساری انسانیت کی ہدایت اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچائی ہے۔ میرے رب نے اس کتاب کو ھدی للمتقین ہدایت کہا ہے۔ اس کتاب اس کتاب کی ابتدا سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میرے رب نے یہ 7 آیات سورۃ فاتحہ کی اتاری ہیں، اور یہ 7 آیات سورۃ الفاتحہ پہلی صورت ہے جو مکمل نازل کی۔ اس سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل چند آیات ہو چکی تھی۔ سورۃ فاتحہ مکمل طور پر نازل ہونے والی پہلی صورت ہے۔ یہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاتحہ بھی کہا ہے۔ اس صورت کا دوسرا نام ام القرآن بھی ہے، فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ اس کو ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شفا کا نام دیا ہے۔ شفاء من کل داء، ہر بیماری کا علاج اس میں ہے۔ ہر بیماری سے شفا اللہ نے اس صورت میں رکھی ہے۔ اس صورت میں میرا رب کیا کہتا ہے؟ ابتدا میں ہی اللہ اپنی تعریف کو بیان کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ مخلوق میں، زمین آسمان میں جو بھی حمد و ثنا ہو رہی ہے، جو لائق ہم سمجھ رہے ہیں، تمام کی تمام تعریفیں صرف ایک اکیلے اللہ کے لیے ہے۔ الف لام کے ساتھ میرے رب نے بتایا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ پھولوں کی رنگت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ پھولوں میں خوشبو، مختلف پھول، مختلف خوشبوئیں میرے رب نے بنائی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آسمانوں کو اتنا بلند و بالا بنایا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ زمین کو تہ بتہ بچھایا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سورج، چاند، ستارے، سیارے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، پوری کائنات میں جتنی تعریف ہے وہ سب کی سب تعریف لوٹ کر اللہ کی طرف جاتی ہے۔ یہ عام سمجھنے کی بات ہے، کسی چیز، کسی تصویر کی تعریف مصور کی تعریف ہوا کرتی ہے۔ کسی تصویر کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کتنی خوبصورت تصویر ہے، تو حقیقت میں اس تصویر کے بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے۔ اس پوری کائنات میں میرا رب کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ کس کی تعریف ہے؟ آسمان کو دیکھو الحمدللہ رب العالمین، زمین
زمین کے پھیلاؤ کو دیکھو، الحمدللہ رب العالمین، خوبصورت انسانوں کو دیکھو، انسانوں کے وجود کو دیکھو، دل کی دھڑکن کو دھڑکتے ہوئے دیکھو، خون کے چلنے کی گردش کو دیکھو، نظام انہضام کو دیکھو، ساری چیزیں کون بیان کر سکتا ہے؟ بارش کا آسمانوں سے برسنا دیکھو، زمین سے فصلوں کا نکلنا دیکھو، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام کی تمام تعریفیں ایک اللہ کے طرف لوٹتی ہیں، اللہ ہی کی تعریف ہے، اس کے سوا کسی کی تعریف نہیں ہے۔ الحمدللہ، میرا رب ابتدا میں بتا رہا ہے ایک اللہ ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے، جو تعریف کے قابل ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اس کے بعد میرا رب، میرا اللہ، اللہ کون ہے؟ رب ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب پالنے والے کو کہتے ہیں۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب پرورش کرتے ہوئے درجہ بدرجہ تدریجاً کسی چیز کو خوبصورت کرتے کرتے اس کو کمال تک پہنچانے والے کو رب کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ ایک اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اللہ کے تمام صفاتی نام، اللہ کے تمام صفاتی نام رب میں موجود ہیں۔ اللہ کے تمام صفاتی نام خالق رب میں موجود ہے، مالک رب میں موجود ہے، زندہ کرنا رب میں موجود ہے، مارنا رب میں موجود ہے۔ اللہ کے تمام صفاتی ناموں کو اکٹھا کریں، وہ سارے کے سارے نام رب میں موجود ہیں۔ رب ایسی ذات ہے، اس لیے میرا رب اس ابتدا میں ہی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ وہ اس کے لیے تعریفیں ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ تمام جہانوں کا رب کتنے جہان ہیں؟ سوال کیا جاتا ہے کتنے جہان ہوں گے؟ یہ زمین آسمان، یہ مشرق مغرب، یہ شمال جنوب، یہ ستارے، یہ کہکشاں، یہ ہماری گلیکسی جس کو ہم زمین آسمان کے درمیان کی دنیا کہتے ہیں، یہ ایک جہان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا رب العالمین، عالمین سے مراد جہان اور بھی ہیں، جمع ہے عالم کی، عالمین، تو کتنے جہان اللہ نے بنائے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے جہانوں کو تو اللہ جانتا ہے، میرے ناقص علم کے مطابق 40,000 اس طرح کے اور جہان موجود ہیں۔ حضرت مقاتل رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میرے علم کے مطابق 80,000 عالم موجود ہیں، 40,000 ہوں، 80,000 ہوں، 80 لاکھ ہوں، وما يعلم جنود ربک الا هو، تیرے اور میرے رب کے لشکروں کو، جہانوں کو اس رب کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، ایک اکیلا اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ فاتحہ کے ابتدا جس نے سمجھ لی، قرآن کو اس نے سمجھ لیا، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے میرا اور آپ کا، جو رب ہے اس جہان کا، جو رب ہے اس جیسے 80,000 یا اس سے بھی زیادہ اور جہانوں کا جو رب ہے۔ یہ ایک جہان ہے تو اس جیسے اور جہان کہاں ہوں گے؟ اور مخلوق کہاں ہے؟ زندہ رہنے کے لیے ایک دہریے نے سوال کیا آج سے 800 سال پہلے، امام راضی رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، انہوں نے جواب میں کہا کہ ارے بے وقوف، جو رب ہوا پر انسانوں کو زندہ رکھنے پر قادر ہے وہ خلا میں کسی اور مخلوق کو زندہ رکھنے پر قادر نہیں ہے۔ جو رب زمین سے غذائیں نکال کے زندہ رکھنے کے اسباب بنا سکتا ہے، وہ ہوا فضا میں کسی اور جگہ زندگی کے کوئی اور اسباب بنا سکتا ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ مسلم شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام مسلم نے نقل فرمائی ہے، 7 آیات سورۃ فاتحہ کی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نصف لی و نصف لعبدی، یہ آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ پہلی 3 آیات اللہ کے لیے ہیں،
آخری 3 آیات بندے کے لیے ہیں، درمیان میں ایک آیت رہ گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میرے رب نے کہا یہ آدھی میرے لیے ہے پہلی، اور نستعین ایاک نستعین یہ میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میرا رب جواب میں کیا کہتا ہے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو رب کیا کہتا ہے؟ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میری حمد و ثنا بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین، جب بندہ مالک یوم الدین پر پہنچتا ہے تو اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جب بندہ پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت جواب میں کہتا ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمین۔ اب میرے بندے نے جو مانگا ہے میں نے اس کو عطا کیا ہے، وہ ہدایت مانگ رہا ہے میں نے اس کو ہدایت دی ہے، وہ ہدایت یافتوں کے راستے پہ چلنا مانگ رہا ہے، وہ انبیاء کے راستوں پہ اپنے آپ کو چلانا چاہتا ہے میں نے چلایا اس راستے پہ، وہ صدیقین کے راستے کو مانگ رہا ہے میں نے اس کو عطا کیا ہے، اور وہ گمراہی سے بچنا مانگ رہا ہے تو میں نے اس کو گمراہی سے بچایا ہے۔ الحمد سے لے کے اور آخر تک سورت فاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان مکالمہ ہے، اللہ اور بندے کے درمیان گفتگو ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ امام نخعی رحمہ اللہ کے بارے میں اس زمانے کے محدثین فرماتے ہیں کہ جب وہ الحمدللہ رب العالمین کہتے تھے تو اللہ کی تعریف سے پورا جہان ان کے سامنے یوں کھلتا تھا کہ اگلی آیت کا ان کے لیے پڑھنا دشوار ہو جاتا تھا۔ اللہ کی صفات کھلتی تھی، اللہ کی نعمتیں ان کے سامنے کھلتی تھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ رب ہے جو رحمان ہے، الف لام کے ساتھ، تحقیق در تحقیق میرا رب خود کہہ رہا ہے وہ رب ہے جو رحیم ہے۔ ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ مدد کے لیے کیوں نہیں آئے گا؟ میرا رب خود کہہ رہا ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورت فاتحہ کے لیے فرمایا ہے اس جیسے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورت فاتحہ جیسی سورت نہ اللہ نے تورات میں اتاری ہے، نہ اللہ نے زبور میں اتاری ہے، نہ اللہ نے انجیل میں نازل کی ہے، اور نہ میرے رب نے اس جیسی کوئی دوسری سورت خود قرآن کریم میں نازل کی ہے۔ یہ اپنی نوعیت کی الگ سورت ہے کیونکہ یہ سورت پورے قرآن کا متن ہے، قرآن اس کی تشریح ہے۔ سورت فاتحہ پورے قرآن کا مقدمہ ہے، ابتدا ہے، فاتحۃ الکتاب ہے، اللہ نے اس سے ابتدا کی ہے۔ پورا قرآن اس کی شرح میں میرا رب بتا رہا ہے اللہ ہے، رب العالمین ہے، رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس سورت کو دل میں اتاریں، 5 وقت ہم نماز میں الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی نماز نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے لا صلاۃ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورت فاتحہ کے بغیر نماز ادا کرے گا اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ 5 وقت نماز میں اللہ بندے سے اور بندہ اللہ کے ساتھ بات کرتا ہے اور رب خود کہہ رہا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، پھر بھی ہمیں دنیا میں تنگی آ جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بھی ہم دنیا میں اپنے مسائل کو حل نہ کرا سکے کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ ہماری اللہ سے بات کرنے میں کمی ہے، کیونکہ وہ تو خود کہہ رہا ہے بندے تو مانگ میں تجھے دیتا ہوں۔ اس سورت فاتحہ کو، اس سورت فاتحہ کی ابتدا کو ہم نے دل میں اتارنا ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، وہ حق ذات ہے۔ آسمان کو دیکھو وہ حق ذات ہے، زمین کو دیکھو تو یہ معلوم ہو وہ حق ذات ہے، پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھو تو یہ معلوم ہو کہ وہ حق ذات ہے، زمینوں کے پھیلاؤ کو دیکھو تو یہ معلوم ہو کہ وہ حق ذات ہے۔ وفی انفسہم، میرے جسم کے اندر جو کچھ
کچھ ہو رہا ہے، میرے دل کا دھڑکنا۔ اللہ کہتا ہے غور کر دیکھ، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، جسم کے اندر، انہ الحق حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ دل دھڑکتا ہے، اس کے پریشر سے خون جسم میں دوڑتا ہے، حتی یتبین لہم انہ الحق، واضح ہو جائے کہ یہ نشانی ہے کہ تیرا رب حق ہے، یہ گردے کام کرتے ہیں، تیرا رب حق ہے، یہ معدہ اور پورا نظام کام کرتا ہے، واضح ہو جائے کہ میرا اور آپ کا رب حق ہے، یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، واضح ہو جائے میرا اور آپ کا رب حق ہے۔ یہ سارے کی ساری میرے رب کی قرآن میں جو تعریف ہے، 1000 توحید پر میرے رب نے جو آیات، یا اس سے کم و بیش 1000 آیات میں میرے رب نے توحید بیان کی ہے، اور وہ ساری کی ساری رب العالمین، الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ان آیات کا استحضار ہو۔ فاتحۃ الکتاب، اللہ نے اس کو کہا ہے شفا ہے، ہر بیماری سے شفا ہے۔ ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں، ہم ادھر سے دم کروا ادھر سے دم کروا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں سورۃ فاتحہ تمام بیماریوں سے شفا ہے۔ جو اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے گا، کسی اور کے اوپر دم کرے گا، یقین کے ساتھ اس کو شفا ملے گی۔ روحانی بیماریوں سے بھی شفا ہے اور جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ اللہ نے سورۃ فاتحہ کو آسمانوں سے امت کے لیے ایک تحفہ بنا کر اتارا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ قرآن کی ابتدا ہے اور یہی قرآن کا خلاصہ ہے، باقی پورا قرآن اس سورۃ فاتحہ کی شرح ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔